ارشد شریف صاحب نے اپنی شہادت سے چند ہی گھنٹے قبل 2 لوگوں کا انٹرویو کیا تھا۔ ارشد شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق، معلومات کے مطابق کینیا سے بہت جلد فلائی کر کے پہنچنا چاہتے تھے آذربائیجان۔ ارشد شریف صاحب کو باقاعدہ کینیا سے ایک انویٹیشن لیٹر گیا جو کہ وقار احمد صاحب نے بھیجا، اور ان کا وہ سینٹ یا ان کا سائنڈ ہے وہ لیٹر۔ جس گاڑی کے امیجز ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ارشد شریف صاحب موجود تھے، اس گاڑی کی دائیں جانب کا فرنٹ ویل برسٹ ہو چکا ہے، یعنی وہ پھٹ چکا ہے۔ تو اس گاڑی کو چلا کے 18 یا 20 کلومیٹر دور تک کیسے لے کر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضی ڈار۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کے لیے اس وقت 2 رکنی پاکستان سے گیا وفد کینیا میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں، تحقیقات بھی کر رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے تحقیق کیا وہ آپ کے سامنے ابھی تک آ چکی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نہیں ہیں، اور اس سے قبل شاید ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے نہ آئی ہوں۔ ایک چیز تو یہ کہ ارشد شریف صاحب نے اپنی شہادت سے چند ہی گھنٹے قبل 2 لوگوں کا انٹرویو کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک فارم ہاؤس کینیا میں اون کرتے ہیں، اور ان کا فارم ہاؤس قریب ہے وقار اور خرم صاحب کے فارم ہاؤس کے۔ ابھی تک جو میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وقار صاحب کے فارم ہاؤس پہ ارشد صاحب گئے، اور وہاں سے واپسی پہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، جو کہ میری معلومات کے مطابق وہ اس فارم ہاؤس پہ تو گئے تھے، لیکن اس کے بعد دوپہر کے قریب جو ہے وہ ایک اور فارم ہاؤس پہ گئے جو قریبی فارم ہاؤس ہے، اور اس فارم ہاؤس پہ جو 2 صاحبان اس کو رن کرتے ہیں وہ بیسیکلی ایووکاڈو کی کاشتکاری کرتے ہیں، اور وہاں سے خرم صاحب کے ساتھ ارشد شریف صاحب ان کے فارم ہاؤس پہ گئے اور انہوں نے انٹرویو کیا، اور اس میں جو وہ فارمنگ کے حوالے سے چیزیں کرتے کراتے ہیں، اس حوالے سے بھی ارشد شریف صاحب نے ان سے کچھ انفارمیشن لی، یا جو بھی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پہ وہ رکے، میری انفارمیشن کے مطابق رات لیٹ، یعنی تقریباً کوئی مغرب کے بعد جو وقت ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی 7 ساڑھے 7 بجے تک وہ لوگ وہاں پر رکے، اور اس کے بعد اس فارم ہاؤس سے نکلے، نہ کہ وہ خرم صاحب کے فارم ہاؤس سے نکلے۔ اینڈ وین دے ور دیئر آن دیئر وے ٹو نیروبی، تو رستے میں یہ سارا واقعہ پیش آ گیا۔ ایک تو ہے معلومات یہ۔ دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق، معلومات کے مطابق کینیا سے بہت جلد اپنی مسز کے ساتھ فلائی کر کے پہنچنا چاہتے تھے آذربائیجان، شارٹ ٹرم کے لیے، لانگ ٹرم کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے جانا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے یقینی طور پہ ہمارے تحقیقاتی اداروں کو بھی مزید تحقیقات کرنی چاہیے، بٹ ایسی انفارمیشن ہے جو ان کے آذربائیجان جانے کے حوالے سے اطلاعات دیتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب جو ان کے ہوسٹ ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کچھ سچی ہو رہی ہیں اور کچھ ممکن ہے غلط، جھوٹی بھی ہو رہی ہوں، اور پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہو، اور وہ ہے ان کے میزبان کے بارے میں، اور ان کا میزبان وقار احمد اور ان کے بھائی خرم، جو کہ اس وقت ارشد شریف صاحب کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے، جو کہ میریکلی جو ہے وہ سارے سے بچ چکے ہیں۔ جو مجھے انفارمیشن موصول ہوئی ہے اس کے مطابق یہ وہ صاحب ہیں، وقار صاحب، جنہوں نے اپنے ایک دوست کے کہنے کے اوپر ارشد شریف صاحب کو ہوسٹ کیا، اور ہوسٹ اس طرح کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ان کو ایک انویٹیشن بھیجا۔ جو انفارمیشن یہ میڈیا پر بہت سارے چل رہی ہے کہ جی ارشد شریف صاحب نے آن ارائیول ویزا لیا، میری انفارمیشن ہے کہ ایسا نہیں ہوا، یہ غلط انفارمیشن ہے۔ ارشد شریف صاحب کو باقاعدہ کینیا سے ایک انویٹیشن لیٹر گیا جو کہ وقار احمد صاحب نے بھیجا، اور ان کا وہ سینٹ یا ان کا سائنڈ ہے وہ لیٹر، اور جب وہ ارشد شریف صاحب کو UAE کے اندر موصول ہوا تو بیسڈ آن دیٹ ہی اپلائڈ دا ویزا، ہی گاٹ دا ویزا، اور وہاں سے وہ فلائی کر کے یہاں پہ نیروبی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور نیروبی میں ویسٹ لینڈز کا جو ایریا ہے جہاں پہ وقار احمد اور خرم احمد صاحب کا گھر ہے، وہاں پہ وہ ان کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور میری ہی انفارمیشن کے مطابق لگ بھگ 1 سے ڈیڑھ پونے 2 مہینے جیسا عرصہ ان کو وہ اپنے پاس ہوسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ انویٹیشن بھیجتے ہیں، بلاتے ہیں، ہوسٹ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، گھماتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم سے آل آف سڈن جو سٹوری کا رخ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اس میں فوراً ان کی جانب انگلی اٹھتی ہے کہ جی ان کو یہ ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر انہوں نے قتل کیا ہے، یا انہوں نے سہولت کاری کا اس قتل کے اندر جو ہے وہ رول ادا کیا ہے۔ جب آپ بہت سارے ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں، تو چیزیں بہت مختلف ہیں جو ہمارے سامنے آنے لگ جاتی ہیں، اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی میں ایک بہت اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی ایک شخص جو یہ سارا کام کرے گا، اور جو کہ ویل اسٹیبلش بزنس مین ہے، میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ویسے وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں وقار صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فائر آرمز کا کام کرتے ہیں، اور ان کی فائرنگ رینج بھی ایک آدھی ہے جس کے اوپر ظاہر سارا ذکر ہو رہا ہے۔
جہاں پہ فائرنگ رینج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آلریڈی رپورٹ ہو چکی ہیں. تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی ان کو یہ سب کرنے کا کیا فائدہ, یا اگر کسی نے ان سے کام کرایا تو تب بھی ان کو کیا فائدہ. تو بہت ساری چیزیں خیر اس حوالے سے انویسٹیگیٹرز کام کر رہے ہیں اور انویسٹیگیٹ کریں گے, اور انویسٹیگیٹ کر کے ہمارے سامنے تحقیقات آ جائیں گے. انہیں سوالوں کے اندر ایک سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جس گاڑی کے امیجز ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ارشد شریف صاحب موجود تھے, اس گاڑی کی دائیں جانب کا فرنٹ وہیل برسٹ ہو چکا ہے, یعنی وہ پھٹ چکا ہے. تو سوال یہ کہ خرم صاحب جب فائر ہوا اور ٹائر پھٹا تو اس گاڑی کو چلا کے 18 یا 20 کلومیٹر دور تک کیسے لے کر گئے, اور اگر وہ ٹائر پہلے نہیں پھٹا تو اس حوالے سے کیا کھوج لگائی جا رہی ہے. ایک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے گرد تحقیقات ہو رہی ہیں. پھر کینین پولیس نے یہ ورژن دیا اور اس نے کہا کہ گاڑی کے اندر سے بھی فائر کیا گیا ہے. تو کیا گاڑی کے اندر سے گن پاؤڈر یا اس کے ٹریسز یا اس کے کوئی ٹریکس یا کوئی اس کا مواد ملا ہے یا نہیں ملا, یہ ایک یقینی طور پہ ایسی چیز ہے جس کے گرد آئی ایم شور کہ تحقیقات ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے بہت جلد جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ جو زخمی اہلکار تھا, جس زخمی اہلکار کے بارے میں کہا جا رہا تھا جس کے ہاتھ پہ گولی لگی ہے, جو کہ وہاں کا ایک مقامی افریقہ کا اخبار ہے نیشن, اس نے اس خبر کو رپورٹ کیا تھا اور وہ اپنی خبر پہ بھی سٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ زخمی اہلکار کون ہے, کہاں پر ہے, اور اس کے حوالے سے ابھی تک کی کیا ڈیولپمنٹس ہے. اس سے اگلی چیز یہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ارشد شریف صاحب کو ہوسٹ کر رہے تھے وقار صاحب, اور ان کے ساتھ تھے ان کے بھائی خرم صاحب جو اس وقت گاڑی میں موجود تھے. انہوں نے ایک دوست کے کہنے پہ سارا کچھ کیا. اب وہ دوست کون ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی وہ سلمان اقبال ہیں, لیکن اس کو بعد میں رول آؤٹ کر دیا گیا اور اسٹیٹمنٹ آ گئی جی سلمان اقبال صاحب جو ہے وہ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. اب اگر وہ سلمان اقبال صاحب ہیں یا وہ کوئی اور ہے تو اس کا نام منظر عام پر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا نام منظر عام پہ آ جانے میں کیا قباحت ہے؟ وہ کون شخص ہے جس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا؟ اس حوالے سے کھوج لگانا, انفارمیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور اس تحقیقاتی ٹیم جس کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو اس حوالے سے یا اس تناظر میں بھی دیکھ رہی ہوگی. آخری چیز یہ کہ پاکستان میں جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں ان کے سینے سے گولی کا کچھ حصہ برآمد ہوا. کینین آفیشلز کی بھی ابھی تک کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے یا ابھی تک کی جو فائنڈنگز ہیں دونوں جانب جو جاری ہیں, اس میں ایکسپرٹ اوپینین جو ان آفیشل ہے وہ اب یہی کہہ رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب پہ گولیاں بہت قریب سے ماری گئیں, بہت شارٹ رینج ان کو فائر کیا گیا. سوال یہ ہے کہ اگر کینین اتھارٹیز اور پاکستانی اتھارٹیز جو تحقیقات کر رہی ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں بیسڈ آن آل دا انویسٹیگیشنز دیٹ دے آر ڈوئنگ کہ یہ کلوز رینج فائر کیے گئے ہیں, تو اس صورتحال میں خرم احمد صاحب کی پوزیشن اور ان کا نیریٹو اور ان کی سٹیٹمنٹ کہاں پر سٹینڈ کرے گی. اور آخری چیز یہ کہ سوال اب بھی وہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ یا سانحہ پیش آتا ہے تو پولیس کی یہاں تو ویڈیو بنا لی جائے تو ظاہر ہے وہ چھپ نہیں سکتے, وہ سامنے آ جاتے ہیں, ظاہر ان کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے, اور اگر وہ سامنے نہ آئیں تو ود ان فیو آورز ہم نے یا میں نے ایٹ لیسٹ ایسا کبھی دیکھا نہیں کہ پولیس نے فوری طور پہ اپنی غلطی مان لی ہو, تسلیم کر لیا ہو, جبکہ ایک کامن سی انڈرسٹینڈنگ یا پریکٹس یہ ہے کہ ہمیشہ پولیس تحقیقات کے لیے ٹائم مانگتی ہے, انویسٹیگیٹ کریں گے, کمیشن بنے گا, پولیس کی ٹیم بن چکی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ ضم ہو جائے اور اس کے بعد اگر نہ ہو پائے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. لیکن اتنی ایفیشینٹ کینین پولیس کے ود ان فیو آورز وہ اگلے دن جب صبح ہوتی ہے دنیا کے اندر تو وہ فوری طور پہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, فیٹل اس کو جو ہے وہ قرار دیتے ہیں کلنگ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی غلط یا مسٹیکنلی جو ہے وہ ہم سے فائر ہو گیا. اب اس پہ کوئی بلیو نہیں کر رہا, میں تو فرام دا ڈے فرسٹ نہیں کر رہا, اور بہت سارے جو کینین صحافی ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, بہت سارے ایکسپرٹ بھی نہیں کر رہے, اور ان کی جو تاریخ بھری پڑی ہے وہ بھی ظاہر ہے کو عیاں کرتی ہے کہ کینین پولیس کرائے کے بھاڑے کے قاتل ہیں. اب کون ہے جو مجبور کر سکتا ہے کینین پولیس کو یہ کام کرنے پہ اگر تو ایسے ہی ہوا ہے, اور کون ہے جو ان کو اس پہ مجبور صرف نہیں کر سکتا بلکہ یہ بھی ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ بھئی اس کی ہزیمت بھی تم ہی اٹھاؤ گے, اس پہ خاموش بھی تم ہی رہو گے, اور اس کو بڑا سیکرٹ معاملہ رکھو گے اور اس کو رفع دفع کرو گے, یعنی کہ تم ہمارا کام کرو گے, تم ہمارے پیڈ امپلائی کے طور پہ یا تم ہمارے ایک ملازم کے طور پہ یہ کام کرو گے. یہ غور طلب بات ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ہمیشہ
جب کبھی بھی کہیں کوئی جرم ہوتا ہے، وہ چاہے چھوٹی موٹی چوری کیوں نہ ہو جائے، تو علاقے کا یا جو قریبی جگہ کا SHO یا انسپیکٹر یا جو تحقیقاتی افسر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس چوری کا یا اس واقعے کا سب سے زیادہ بینیفٹ کس کو ہے۔ اس حوالے سے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے اس کیس کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔